میرے پرکھوں نے لہو دے کے سوارا ہے اسے، میرے پرکھوں نے لہو دے کے سوارا ہے اسے، کون کہتا ہے کہ ہندوستان میرا نہیں؟ ہند ہے میری زمین اور ہند ہے میرا وطن، ہند ہے میری زمین اور ہند ہے میرا وطن، اس کی سونے کی زمین اور چاندی کا گگن، اس کی سونے کی زمین ہے اور چاندی کا گگن۔ آج کا دن آزادی کا دن ہے، 15 اگست 1947 کا دن ہندوستان کی تاریخ کا وہ روشن دن ہے، وہ سنہرا وہ مبارک دن ہے جس میں ہندوستان نے تقریباً 200 سالہ جد و جہد کے بعد انگریزوں کے ظالمانہ پنجے سے نجات حاصل کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو انگلینڈ کی کمپنی ہے، وہ تجارت کی نیت سے ہندوستان میں داخل ہوئی، تاجروں کا بھیس پہن کر لباس پہن کر کے وہ ہندوستان کو قبضہ کرنے کے لیے ہندوستان میں داخل ہوئی، اور اس نے رفتہ رفتہ اپنے سازشی ذہن کی وجہ سے اس ہندوستان پر قابض ہو گئی، پورے ہندوستان کو اپنی مٹھی میں کر لیا، سیاہ و سفید کا مالک بن بیٹھی۔ پھر کیا تھا؟ ظلم کا، زیادتی کا، تشدد کا، قتل و غارت گیری کا، بے عزتیوں کا وہ تماشا ہندوستان کے اندر برپا کیا گیا جس کا تصور بھی آج مشکل ہے۔ آپ جانتے ہیں انہوں نے دیکھا یہ ہندوستان کیا تھا؟ یہ ہندوستان سونے کی چڑیا تھا جس کے گلے میں غلامی کا پھندا ڈال دیا گیا تھا، جس کے بالوں کو پروں کو نوچ لیے گئے تھے، جسے اتنا کمزور کر دیا گیا تھا کہ چلنے کی حرکت کرنے کی کوئی قوت اور سکت اس کے اندر باقی نہیں رہی۔ یہ ہندوستان کیا تھا؟ یہ ہندوستان سونے کی چڑیا تھا جو انگریزوں کی ظلم و زیادتی کی وجہ سے زمیں بوس ہو رہا تھا۔ یہاں کے لوگ پریشان تھے، یہاں کے لوگ خوف و ہراس کے عالم میں تھے، لوگوں کے پرچے اڑ رہے تھے۔ نہ تو آزادی تھی عبادت کرنے کی، نہ آزادی تھی تعلیم کی، نہ آزادی تھی تہذیب و کلچر کی، بلکہ ایک عجیب قسم کا خوف تھا انگریز کا۔ جب انگریز اس ملک کے اندر داخل ہوئے ہیں، اس ملک کے اندر آئے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ڈر تھا، خوف تھا انگریز کا۔ لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ ہندوستان کے ساحلی علاقوں پر جب سے عالمی تاجروں کی کشمکش شروع ہوتی ہے، ان انگریزوں کی سازش شروع ہوتی ہے، تو اسی وقت سے ہندوستان کی سرزمین پر ایسے جیالے، ایسے جاباز، ایسے سرفروش لوگ رہے ہیں جنہوں نے ان انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی ہیں، ان ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کیا ہے، ان ظالموں کا مقابلہ کیا اور ان کو دھول چٹا دیا ہے۔ آزادی کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی، وہ فتویٰ جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا ہے، اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے، جو ہندوستان کے خواب غفلت میں سو رہے لوگوں کو بیدار کیا تھا، جنہوں نے لوگوں کے دلوں میں آزادی کی چنگاری پھونکی تھی، جنہوں نے لوگوں کے دلوں کو ضمیر کو تڑپا کر کے رکھ دیا تھا، ہلا کر کے رکھ دیا تھا۔ اسی فتوے کا یہ اثر تھا کہ بہت ساری تحریکیں وجود میں آئی ہے۔ آزادی کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی تو شاہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، جنہوں نے ملک کے دشمنوں کے لیے اور ملک کے دشمنوں کا ساتھ دینے والے لوگوں کے لیے قربانیاں دی تھی، اور آخر تک انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، اور آخرکار بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر جام شہادت انہوں نے نوش فرما لیا۔ انہیں مجاہدین کا باقی وہ قافلہ تھا جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے۔ آپ جانتے ہیں اداروں کی دنیا میں نہ تو دارالعلوم کے ٹکر کا کوئی ادارہ ہے، اور نہ تنظیموں کی دنیا میں دارالعلوم جیسی کوئی تنظیم ہے جس نے اس ملک میں آزادی کی سر پھونکی ہے۔ آپ جانتے ہیں انہی مجاہدین کا باقی وہ قافلہ، بانیان دارالعلوم کا وہ قافلہ جنہوں نے دارالعلوم کی بنیاد رکھی ہے، جنہوں نے دارالعلوم کو قائم کیا ہے۔ آزادی کی جنگوں میں مغلیہ سلطنت کی بقا کے لیے، مغلیہ حکومت کو باقی رکھنے کے لیے، اسلامی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے جو جنگیں انہوں نے لڑی ہیں، جو لڑائیاں، جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں، وہ آخری جنگ شاملی کا میدان ہے، شاملی کی جنگ ہے۔ وہ شاملی کا میدان ان علماء
علماء کرام نے گرم کیا تھا، ان علماء کرام کے خون سے لالا زار تھا وہ شاملی کا میدان، بے خوف و خطر، بے سر و سامانی کے عالم میں یہ علماء کرام شاملی کے میدان میں کود پڑے ہیں اور وہاں پر انگریزوں کا اور ان کی فوجوں کا مقابلہ کیا اور انہیں چنے چبوا دیے۔ بالآخر جب بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا گیا تو ان کی پالیسی بدل گئی، پھر 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، دارالعلوم کو قائم کیا گیا۔ دارالعلوم کے پہلے شاگرد حضرت شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، وہ پہلے اسٹوڈنٹ ہیں دارالعلوم دیوبند کے، جنہوں نے یہ بتایا کہ دارالعلوم دیوبند کے قیام کا مقصد صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں ہوا تھا، دارالعلوم کو صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے قائم نہیں کیا گیا تھا، بلکہ آزادی کی جنگوں میں جب علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا جا رہا تھا، علماء کرام کو تختے دار پر چڑھایا جا رہا تھا اور مسجدیں منہدم کر دی گئی تھی، مدرسوں پر تالے لگا دیے گئے تھے، ایسے افراد نہیں مل رہے تھے جو انگریزوں کا مقابلہ کر سکے، جو انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کر سکے، ان کو چنے چبوا سکے، تو ایسے افراد کی تیاری کے لیے، رجال سازی کے لیے، افراد کو بنانے کے لیے، انگریزوں کے خلاف انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا ہے، اور اسی دارالعلوم نے ایسے ایسے جیالے، ایسے ایسے جانباز، ایسے ایسے مجاہد پیدا کیے جنہوں نے انگریزوں کی نیند حرام کر دی تھی۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم کے پہلے شاگرد ہیں، انہوں نے تحریک ریشمی رومال شروع کی ہے۔ تحریک ریشمی رومال یہ وہ تاریخ ہے، یہ وہ تحریک ہے جنہوں نے انگریزوں کی نیند حرام کر دی تھی۔ انگریزوں کے لیے سب سے مشکل ترین اگر کوئی تحریک ہوتی تو وہ تحریک ریشمی رومال تھی۔ اگرچہ یہ تحریک آزاد، یہ ریشمی رومال کامیاب نہیں ہوئی، اگر یہ کامیاب ہو جاتی تو آج ملک ہندوستان کا نقشہ بدل چکا ہوتا۔ بالآخر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل میں قید کر دیا جاتا ہے، ان کے رفقا کے ساتھ، ان کے ساتھیوں کے ساتھ مالٹا کی جیل میں قید کر دیا جاتا ہے، اور مالٹا کی تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ مالٹا میں ایسی سردی پڑتی ہے کہ جو انسانی زندگی کے کسی بھی حال میں مناسب نہیں تھی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے جان دے دیے، جو اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے بڑے بڑے شاگرد میدان عمل میں آتے ہیں، حضرت علامہ کشمیر رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، حفظ الرحمن رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابر میدان میں آتے ہیں، اور انہوں نے یہ تیسری کھیپ ہے جن کی موجودگی میں یہ ملک ہندوستان آزاد ہوتا۔ جانتے ہیں کہ ہر قوم، ہر سماج، ہر برادری کے لوگوں نے آزادی کی لڑائی لڑی ہے۔ ہم تمام مجاہدین آزادی کا استقبال کرتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن جو قربانی دارالعلوم دیوبند کی ہے وہ کسی دوسرے ادارے کی قربانی نہیں ہے۔ تاریخ کسی دوسرے ادارے میں لکھی جا سکتی ہے، لکھی جاتی ہے، لیکن تاریخ بنائی کہاں جاتی ہے؟ تاریخ بنائی جاتی ہے دارالعلوم دیوبند کے اندر، تاریخ بنائی گئی ہے دارالعلوم دیوبند کے اندر۔ ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بڑوں نے اس ملک کو انگریز سے آزاد کیا، قربانی دے کر، لہو دے کر۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آزادی کا جشن ہم کیوں مناتے ہیں؟ آزادی کا یہ تصور، آزادی کا یہ خیال، آزادی کی یہ تاریخ ایک پاور ہاؤس ہے جہاں سے ہم چنگاری لے سکتے ہیں، جہاں سے ہم کرنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آزادی اپنے اندر ایک پیغام رکھتی ہے اتحاد کا، آزادی اپنے اندر پیغام رکھتی ہے محبت کا، الفت کا، یکجہتی کا، بھائی چارگی کا، اتحاد و اتفاق کا۔ اگر ملک ہندوستان کی آزادی میں ہر قوم، ہر مذہب، ہر برادری کے لوگ شریک نہیں ہوتے تو یہ ملک کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا۔
ان مجاہدین آزادی کے خدمات کا ہمیں اعتراف کرنا ہے، ان کی قربانیوں کو ہمیں ایکسپٹ کرنا ہے، قبول کرنا ہے، ماننا پڑے گا ان کی قربانیوں کو، اور ان کی قربانی کے اعتراف کے لیے، قبول کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہوگی، سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ اس ہندوستان میں اتحاد کو فروغ دیا جائے، یکجہتی کو قائم کیا جائے، الفت و محبت کے نعرے لگائے جائے، امن و سلامتی اور شانتی کا ماحول قائم کیا جائے۔ یہ برادری کے نام پر، یہ ذات پات کے نام پر، یہ قبیلوں کے نام پر، یہ علاقوں کے نام پر، یہ خاندانوں کے نام پر، یہ برادری کے اور یہ زبانوں کے نام پر جو بھید بھاؤ چل رہا ہے، تعصب چل رہی ہے، اور یہ جو نفرتیں چل رہی ہے، دشمنیاں چل رہی ہے، یہ ان مجاہدین آزادی کی خدمات کو بدنام کرنا ہے، ان مجاہدین آزادی کی قربانی سے بغاوت کرنا ہے۔ انگریز چلے گئے اس ملک سے، جن سے ہمیں لڑنا تھا، جن سے ہماری لڑائی تھی، جن سے ہمیں خوف اور تشدد تھا، وہ تو اس ملک سے چلے گئے ہیں۔ اب ضرورت ہے اس ملک میں امن و شانتی کی، سکون و اطمینان کی، یکجہتی کی، بھائی چارگی کی، محبت اور الفت کی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کی، میل جول اور محبت سے رہنے کی ضرورت ہے اس ملک میں۔ اس لیے جشن آزادی کی اہمیت کو کسی دلیل سے کم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آزادی کی تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے، ہمیں یہ بھی سبق دیتی ہے کہ ظالم چاہے کتنا ہی بڑا طاقتور ہو، طاقت کا اسے غرور ہو، کرسی کا اسے نشہ ہو، چاہے اس کی حکومت میں سورج نہ ڈوبتی ہو، لیکن ظالموں کا انجام برا ہوتا ہے۔ ظالموں کو اپنی کرسی سے اترنا پڑتا ہے، انہیں زمین پر آنا پڑتا ہے۔ آزادی کی تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے، ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو لوگ مظلوم ہیں، جو لوگ پٹ رہے ہیں، جو لوگ گھس رہے ہیں، لٹ رہے ہیں، جن کی کہیں نہیں سنی جاتی ہے، جن کی ہر جگہ انسنی کی جاتی ہے، اگر وہ متحد ہو جائیں، اگر وہ ایک ہو جائیں، اپنی طاقت کو متحد کر لیں، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، تو بڑے سے بڑا طاقتور کو، بڑے سے بڑا ظالم کو گھٹنے ٹکوا سکتے ہیں، ان کے اقتدار کو، ان کی کرسیوں کو، ان کی حکومت کو خاک میں ملا سکتے ہیں۔ لہٰذا آزادی کی جو تاریخ ہے اسے منایا جائے گا، آزادی کا جو جشن ہے اسے خوب دھوم دھام سے منایا جائے گا، آزادی کا جو سبق ہے اسے سینے کے اندر اتارا جائے گا، اس سبق کو یاد کیا جائے گا، اس سبق کو پورے ملک بھارت کے اندر پڑھایا جائے گا۔ آزادی کا سبق یہ ہے کہ اتحاد کو قائم کیا جائے، محبت کو قائم کیا جائے، دشمنیوں کو، بغاوت کو ختم کیا جائے۔ میں دارالعلوم کے بارے میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں کہ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ آخر میں اس شعر پر بات ختم کرتا ہوں کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔